آداب دوستو، میں ہوں غوث سیوانی۔ ہندوستان میں بہت سے روحانی سلسلوں کو پھیلنے کا موقع ملا۔ ایسے سلسلوں کی لسٹ بہت لمبی ہے۔ انہی میں ایک سلسلہ رفاعیہ بھی ہے جس سے میں آج آپ کو روبرو کراتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس کا نام سلسلہ رفاعیہ کیوں پڑا۔ اصل میں اس سلسلہ کے بانی شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان ہے، اور ان کے نام کی مناسبت سے اس سلسلہ کو رفاعیہ کہا جانے لگا۔ جناب سید احمد کبیر رفاعی کے نام میں جو رفاعی کا لفظ ہے وہ آپ کے جد امجد یعنی پردادا حضرت سید حسن رفاعہ المکی رحمت اللہ علیہ کی نسبت کے سبب ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی عراق کے شہر واسط کے رہنے والے تھے۔ واسط علماء، صوفیاء اور فقیروں کا شہر تھا، اور فقیہ بھی بڑی تعداد میں تھے۔ قیاس ہے کہ 1118 عیسوی میں شیخ کی پیدائش واسط شہر میں ہوئی۔ یہ وہی دور تھا جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ قادریہ کی اشاعت شروع ہو چکی تھی۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قادری اور رفاعی سلسلوں کی جنم بھومی عراق کی روحانی سرزمین ہے۔ عراق سے کچھ دوسرے سلسلوں کا بھی آغاز ہوا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی اپنے عہد کی ایک باوقار عالم و فقیہ کے ساتھ ساتھ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ یہ کتابیں تصوف اور اخلاق کے موضوع پر ہیں۔ رفاعی سلسلہ پہل جس بزرگ کے ذریعے ہندوستان پہنچا وہ تھے سلطان محمد، جو حاجی رجب رفاعی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ 1219 عیسوی میں پٹن گجرات آئے تھے۔ تب یہاں راجہ جے سنگھ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ایک بزرگ ہندوستان آئے، اور ان کے ذریعہ یہ سلسلہ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں آیا۔ ان کا نام سلطان سید شاہ نجیب الدین عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی تھا۔ انہوں نے گجرات کو مرکز بنا کر روحانی دعوت کا کام کیا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی۔ ایک لمبی اور باعمل زندگی پا کر 1411 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ احمد آباد کے قلعے کے باہر ان کا مزار ہے، جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ شوال کی 17 تاریخ کو ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ گجرات میں جن بزرگوں کے ذریعہ اس سلسلے کی اشاعت ہوئی، ان میں ایک حضرت نجم الدین عبد الرحیم رضوان اللہ رفاعی بھی شامل ہیں، جو مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں گجرات تشریف لائے۔ رفاعی سلسلہ عراق سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلا۔ 15ویں صدی عیسوی تک یہ مصر کا سب سے مقبول صوفی سلسلہ تھا۔ اس کے بعد یہاں دوسرے سلسلوں کو بھی پھیلنے کا موقع ملا۔ خاص طور پر قادری سلسلہ کو عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ سلسلہ عام طور پر عرب اور مڈل ایسٹ کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی، بوسنیا، بلقان اور ساؤتھ ایشیا میں بھی اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ اس نے سلسلہ رفاعیہ پر عمل کرنے والوں کو اناطولیہ میں پایا۔ یہ علاقہ اب ترکی کا حصہ ہے۔ 1268 عیسوی میں ابو محمد الحریری نے اس سلسلے کی شامی شاخ بنائی، جو حریریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ آج کے دور میں یہ سلسلہ امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ ساتھ یورپی ملکوں میں بھی پہنچ چکا ہے۔ ہندوستان میں رفاعی سلسلہ کے زیادہ تر پیروکار گجرات، آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور ساؤتھ انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں اس سلسلے کے بیشتر بزرگوں کا سینٹر گجرات تھا، لہٰذا گجرات میں اس سلسلے نے خاص طور پر لوگوں کی روحانی تربیت کا کام کیا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی نے بہت سی کتابیں لکھی جو اب بھی موجود ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہی ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ دل اللہ کا مکان ہے، لہٰذا اس مکان میں اللہ کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کچھ اور جانکاری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔